الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامین۔ اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے لیے ایک ایسے عنوان کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور وہ عنوان ہے آخرت کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا جو رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں آپ کو بے شمار باتیں ایسی ملے گی جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے حدیث شریف میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِإِنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ارشاد فرمایا جو یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا اس کو۔ اصل فصل جو کٹے گی وہ مرنے کے بعد کٹنے والی ہے اور وہ لازوال زندگی ہے۔ تمام پیغمبروں نے اپنی دعوت کے اندر اللہ کی توحید کے ساتھ آخرت کے عقیدے کو بھی اس کڑی کے اندر جوڑا۔ مرنے کے بعد مجھے میرے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرا حساب ہونے والا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو آدمی بے لگام زندگی گزارے گا۔ اس لیے پیغمبروں نے اپنی دعوت میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی۔ جو چیز اللہ کی طرف سے انہیں بتائی گئی وحی کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے جو کلام بھیجا گیا، اس کا پورا خیال انہوں نے رکھا کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات اور اطلاعات آتی رہیں وہ انسانوں کے حوالے کر دیں۔ کل حشر کے میدان میں انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کچھ بتایا نہیں، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، جیسے قرآن مجید میں ان لوگوں کا قول ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ دنیا کی زندگی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں جیتے ہیں مر جاتے ہیں، وہ بھی مر گئے ہم بھی مریں گے، ہمارے بعد والے مریں۔ وما نحن بمستيقنين، ہم کو آخرت کے عقیدے کے بارے میں کوئی یقین نہیں۔ یہ ان کی نالائقی تھی۔ آج بھی جو لوگ اس زمین پر اس حساب سے جی رہے ہیں کہ کوئی ان کا مالک نہیں، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں، کوئی ان کی زندگی کا آخری دن نہیں ہے، اور خود اس کائنات میں نسل انسانی کے لیے کوئی آخری دن نہیں ہے، ایسا سمجھ کے جو جی رہے ہیں ان کا جینا صحیح نہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم کہنا چاہیں گے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں، موت کا دن ہر مرنے والے کے لیے ایک لحاظ سے آخرت کا دن ہے، لیکن یہ آخرت کا دن اس کی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اصل آخرت کا دن سارے انسانوں کو، جتنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو موت کی منزل سے گزار کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کے بعد اس دن کو قائم کرے گا جو آخری دن ہوگا، جسے قرآن مجید میں قیامت کہا گیا۔ آخری دن اس لیے کہا گیا کہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں۔ دن اور رات کا آپ کا جو نظام ہے، سورج اور چاند کی گردش کا، یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سورج اور چاند بھی فانی ہیں۔ آخری دن جب آنے کا ہوگا تو قرآن نے کہا کہ الشمس کوورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جو ہے بے نور ہو جائیں گے اور جمع کر لیا جائے گا۔ نظام عالم، وقت، سمے، وہ گھڑی گھنٹے کی جنتری سے آزاد ہو جائے گا۔ اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وقت جو ہے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی، وہ نہ گزر سکے گا نہ سرک سکے گا۔ اس لحاظ سے یوم الآخرت ہے۔ یوم القیامہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا اس کے معنی ہوتے ہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا، اس لیے یوم القیامہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک نام اس کا یوم الحساب رکھا گیا ہے،
حضرت ابراہیم کی دعا میں ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی اور سب ایمان لانے والے مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما حساب کے دن۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا حساب ہونا ہے۔ جنہوں نے کھوکھلی مذہبیت سے یہ تصور قائم کیا کہ چند رسمیں انہوں نے کر لی اور اپنے دل کو انہوں نے مطمئن کر لیا، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ انبیاء اور مرسلین نے عقیدے کی اصلاح کی، انسانوں کی سوچ کے دھارے میں اصلاح کی، اس کے عقل اور دماغ کا صحیح استعمال کرنے کا اسے سلیقہ سکھایا۔ کوئی ذی ہوش انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایسی بنی سنوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو زندگی گزارنے کا 40 50 60 70 80 سال کا موقع دے اور اس کے اچھے بھلے کاموں کا حساب نہ لے، اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے نہیں کہ تو کر کے کیا آیا۔ اس بات کو ساری انسانیت نے سوچنا ہے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس آسمانی کتاب کو نسل انسانی کے لوگوں کے سامنے آپ نے پیش فرمایا، اس میں اس سبجیکٹ کو، اس وشے کو اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ میں چند منٹوں میں کیا آپ کو بتا سکوں، ایک دشا نردیشن دے سکوں گا، اللہ چاہے تو ایک رخ بتا سکوں گا، لیکن اصل آخرت کے دن کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ پہلا انسان جس کو زمین کے اوپر بھیجا گیا، وہاں سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سارے انسانوں کو موت کی منزلوں سے گزارنے کے بعد آخرت کا دن ہوگا، پھر کوئی انسان کی پیدائش کے سلسلے کو جاری نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ حساب کے موقع کے اوپر ان سارے انسانوں کا اکٹھا ایک میدان میں، ایک وقت میں، ایک آخری دن میں، ایک قیامت کے دن میں جمع ہونا ضروری ہے۔ پیچھے اب بئی کھاتا چالو نہیں۔ انسانی زندگی جو ہے اس کے حساب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر انسان کا نام عمل ہم نے اس کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو نوٹ کر کے لکھا کر کے اس کے گلے کا ہار بنا کے لپیٹ دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کو کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھیں گے، اور ہر انسان سے یہ کہا جائے گا کہ اقرأ کتابہ کا، اپنا لکھا جوکھا، اپنا نام عمل، اپنا کرم پتر، جو کچھ تو نے دنیا میں اچھا بھلا کیا پڑھ لے اس کو۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اس آخرت میں دن میں انسان تیرا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو ہی بتا کہ تیرے ساتھ انصاف کی اس عدالت کے اندر کیا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یوم الآخرہ اس لیے ہے کہ آخری دن، اس کے بعد دن نہیں، جو دن ہے وہ ساکت ہے، کھڑا ہے۔ یوم القیامہ اس لیے ہے کہ قیامت کا دن ہے۔ یوم الحساب اس لیے ہے کہ اس دن اکاؤنٹ کی چیکنگ کا دن۔ آپ بھی حساب کرتے ہیں۔ کسی دانشور نے کہا، گجراتی کا مقولہ ہے لیکن ہر زبان والے سمجھ جائیں گے، ویپاری حساب میں مار کھائے، کاروباری آدمی حساب میں مار کھاتا ہے۔ دینی اور مذہبی زندگی کے اندر بھی آدمی کو اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض اہم لوگوں نے یہ کہا، داعیان حق نے، کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کرے۔ آج کے تاجر لوگ اس مرم کو اور اس فلسفے کو خوب سمجھتے ہیں کہ سیل ٹیکس کی تاریخ ہو، انکم ٹیکس کی ہو، ویل ٹیکس کے بارے میں ہو، افسر کے پاس جانا ہے تو بئی کھاتوں کی چیکنگ شروع کرتا ہے، اپنے حساب کو چیک کرتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے
جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے حساب کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہے. انسانی زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے. جنہوں نے یہ سمجھ لیا ان کا فیصلہ غلط ہے. پیدائش کی منزل میں آئے، بچپن تھا، پھر کشور اوستھا میں آئے، پھر جوانی میں آئے، پھر 40 سال کی عمر میں آئے. 40 سال کے بعد میں انسانی عمر کا ڈھلوان ہے، نیچے کو ہے وہ. اس لیے قرآن نے کہا کہ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، کہ آدمی جب جوانی کی منزل میں ہوتا ہے تو سنتا نہیں کسی کی، بدن ششکت ہے، طاقتور ہے، گناہ پر دلیر ہے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے. لیکن فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں پہنچے تو سمجھدار آدمی کو پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ 40 کہاں گئے، اب کتنے ہیں آپ کے پاس. ہمارے اس ملک میں انسانوں کی عمر کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے. 40 کا تو مطلب یہ ہوا کہ آدھا آپ بھوساگر کو پار کر گئے، اب اس دنیا میں رہنا کتنا ہے. یہ حساب اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو گناہ کی اس کی قوت مر جائے گی، اس کا حوصلہ پست ہوگا پاپ کرنے میں. دنیا انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے جو فارمولہ آیا اسے پڑھ کے سنایا گیا. نمازوں میں بھی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، یوں تلاوت میں بھی پڑھا جاتا ہے. ابھی رمضان شریف آئیں گے، تراویح میں کھڑے کھڑے لاکھوں مسجدوں میں امام قرآن شریف پڑھیں گے، لوگ سنیں گے. لیکن جو لوگ سمجھتے نہیں اس کو، ان کے سامنے یہ آئیڈیا آ ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. بشارت، خوشخبری اور شبھ سوچنا سنا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو میرے کلام کو دھیان سے سنتے ہیں. دھیان سے سنے گا وہی کہ سامنے آرڈر جو ہو رہا ہے اس میں میری کیفیت اور پوزیشن کیا ہے اس آدیش کو اور اس حکم الہی کو سننے کے لیے. فرمایا دھیان سے سنتے ہیں اور پھر سمجھ کر فیتبعون احسنہ، اس کے احسن پہلو پر بتائے ہوئے اچھے راستے کے اوپر چل کے عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی دھری کو صحیح کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سنمارگ دکھا دیا، ہدایت کی راہ ان کو سجا دی، وہ سیدھے راستے کے اوپر پڑ گئے. یہی عقل مند ہے، یہی بدھی شالی. آج دنیا جس کو بدھی کہتی وہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اصل عقل اور بدھی کا جو تناسب ہے وہ انسان کی سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ اسے دنیا ایک دن چھوڑنی ہے. کون دنیا کا انسان ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ پیغمبروں تک سے کہا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی. کسی کو فنا نہیں. موت کے وقت جب اس سپروائزر وہاں سے آ کے گردن دبا کے لے جاتا ہے تو قرآن مجید نے ایک لطیف تعریض بھی کی اس پر. ونگ نہیں کہتا میں اس کو، ایک تعریض کی. فرمایا والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. مردے کی آتما اور روح کو جو فرشتے نکالتے ہیں تو بدن میں ایک طرح کا ٹینشن آتا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. ان پاؤں کا چلنا بند ہوا، تیرے رب کی طرف تیرا چلنا شروع ہوا. فرمایا الی ربک یومئذ المساق، آج تجھے تیرے رب کی طرف جانا. اس پر قرآن نے ایک بات کہی، یہ ہم سب کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. فرمایا فلولا ترجعون ان کنتم غیر مدینین. تمہارا کوئی حساب نہیں ہونے والا، تمہاری کوئی آخرت نہیں، تمہاری کوئی قیامت نہیں، تمہارا کوئی مالک نہیں، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس فرشتے کو ہکال کیوں نہیں دیتے؟ جاؤ یہاں سے نہیں آتے. جیسے کسی تھانے دار نے اپنے کانسٹیبل کو بھیجا، لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. طاقتور آدمی ہوگا تو بولا جاؤ منشی جی یہاں سے. لیکن ہم آپ جیسا قانون کا پابند ہوگا وہ نہیں کر سکتا ایسا. تو قرآن نے بڑی لطیف تعریض کی کہ اس موت کے فرشتے کو واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ معلوم ہوتا تم کو قدرت دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نہیں. اس لیے کتاب اللہ کے اندر فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعدہم لننظر کیف تعملون. تم سے پہلے لوگوں کو چھٹی کر دی، موت کی منزل میں گزار دیا ان کو، اور ہمارے پاس کسٹڈی کے اندر ہیں وہ. ان کو چھٹی کر دی، تم کو وجود کا جامہ پہنایا اور دنیا کا چارج تمہیں دیا.
اور اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ان کا تو معلوم ہو ہی گیا انہوں نے کیا کیا. اس دنیا میں انسان احتساب کے لیے اور احتساب کے دائرے میں لگی بدی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے, اس میں وہ اپنی آخرت کو بنا لے. اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ فِإِنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو لیجئے اور وہاں کاٹ لیجئے. یہ بہت سادی تمثیل ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ جائے گا. تو اس تھوڑے سے سمت وقت میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ زندگی کے اینڈ کے بعد میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ موت کے وقت میں کسٹڈی میں لینے کے لیے ہماری طرف سے ایک سپروائزر آتا ہے, جس کو قرآن نے ملائکہ کہا, فرشتے کہا, سنسکرت میں پارشد بھی کہا گیا ہے اس کو. وہ آسمانی نمائندہ آ کر کے تمہارے تن سے تمہاری آتما کو جدا کرتا ہے, روح کو جدا کرتا ہے. روح کا تعلق آسمان سے ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, فرما دو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح یعنی آتما کسی چیز کے اندر پڑ جانا یہ میرے رب کے حکم کا نام ہے. اس نے کہا جی جا جی گئے, اس نے کہا مر جا مر گئے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ان کا ارادے کی دیر ہے, کسی شے کا ارادہ کر لیں تو کہتے ہیں ہو جا, اور اس چیز کو ہو جانا. لیکن ضابطے کی کارروائی کے لیے فرشتہ آتا ہے. روح کا تعلق آسمان سے, بدن کا جو تعلق ہے جس کو سنسکرت میں بھوتک شریر کہیں گے, یہ مٹی کا ڈھیکلا ہے, اس میں اس کی رچنا کی ہے اس کے مالک نے. یہ مٹی کا ڈھیکلا تھا اس لیے اس کو مٹی میں ملا دیا. چاہے لاش کو جلا دیجئے, پانی میں ڈال دیجئے, جنگل میں پھینک دیجئے, یا پیغمبروں کے طریقے کے اوپر اس کو غسل دے کر, اس کے لیے دعا کر کے, نماز جنازہ پڑھ کے, اور اس کو عزت کے ساتھ دفن کیجئے. جو چاہے کیجئے, اپنے اپنے طریقے اور مرضی کی بات ہے. لیکن آدمی کو مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اسی بدن اور اسی روح کے ساتھ. روح تو چلی گئی اوپر کو, ثم الی ربکم ترجعون. بدن کا تعلق بھومی سے تھا اس لیے بھومی کے اندر وہ سما گئی. لیکن وہ آخرت کا دن جو آئے گا, اس دن آپ کا مردہ چاہے سمندر میں ہو, چاہے جنگل کے اندر ڈالا ہو, چاہے دفن کیا ہو, یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, قبروں سے ٹڈی دل کی طرح سرسر سرسر نکلیں گے. اور انسان کو آخرت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب اس میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ آخرت کا دن روز روز نہیں آتا. اس لیے قرآن مجید میں ان بیوقوف لوگوں کی داستانوں سے بتایا گیا کہ پیغمبروں نے جب آخرت کے دن کی بات کہی تو ان کا آخرت لا کے کیوں نہیں بتاتے. ہمارے خیال میں ان کا دماغ ہی صحیح نہیں تھا. انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جب تک بند نہ کر دیا جائے, جب تک آخرت جو ہے اس کے وقوع کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا. دیکھیے غور کیجئے, فلسفیانہ بات نہیں ہے, یہ کتاب اللہ کی تعلیم کا ست اور اس کا نچوڑ ہے کہ انسان کے اعمال کے دو دھارے ہیں. ایک دھارا تو وہ ہے کہ جیسے ہی وہ مرا وہ نل بند ہو گیا, اب وہ دھارا نہیں بہے گی. لیکن ایک دھارا ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مدتوں جب تک اس کا اثر رہتا ہے وہ دھارا چلتے رہتی. آدمی مر گیا لیکن اس کا جو کاریہ ہے زندہ کیا. اس کی تمثیل کے لیے عرض کریں گے کہ ایک آدمی سچ بولتا تھا, نماز پڑھتا تھا, ایمانداری سے کام کرتا تھا, حلال کی روزی کھاتا تھا, لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا. اس کے مر جانے کے بعد وہ کام ختم ہو گیا, وہ دفتر سمیٹ لیا گیا. لیکن ایک آدمی نے کنواں کھودا انسانوں کو پانی پلانے کے لیے. اس کے مرنے کے بعد میں وہ عمل اس کا جاری رہے گا جب تک لوگ پانی پئیں گے. اچھی کتاب لکھی, ستیہ کتاب لکھی اس نے, اچھا پروچن کیا, لوگ متاثر ہوئے, گناہ کو چھوڑا. اس کے مر جانے کے بعد میں اس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں. یتیم خانہ کھولا, اناتھالیہ کھولا, سرائے بنا دی, کسی اناتھ کو پڑھا دیا, کوئی ایسا کام کیا جو اس کے مرنے کے بعد میں بھی جاری ہے. یہ ثواب جاریہ ہے اور یہ لمبی مدت تک چلے گا. اسی طریقے سے بری کتاب لکھی, سیکس پر کوئی فلم بنائی, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ننگے پن کے شکار ہوئے, چوریاں کرنا لوگوں کو سکھایا,
خون کرنا سکھایا، مانو مات کی ہتیائیں کرنے لگے، سبھی زمرے کے اندر پکڑے جائیں گے. لیکن ان کے مرنے کے بعد میں اس قتل اور غارت گری کے جو اثرات ہیں، جب تک انسانی نسل اور مانو جاتی کے اوپر رہیں گے تب تک اس کا جو یعنی پاپ ہے وہ برابر لکھا جائے گا. اب کسی کا سال 2 سال میں ختم ہو جاتا ہوگا، کسی کا صدیوں چلتا ہوگا. تو میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، آخرت کے میدان میں انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر زندگی میں ہم کمرشل لائف کی مذہبیت یا رواجی مذہبیت کو لے کر چلیں تو یہ عقیدہ طبیعت میں بیٹھتا نہیں ہے. لیکن قرآن کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم دین حق یعنی مانو جیون کے بندوبست کی طرف متوجہ ہوں کہ بھئی یہ کائنات کیا ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، یہاں پر نردھارت سمے تک ہم کو رہنا ہے. اس لیے امتحان کی اس گھاٹی کے اندر آدمی نے جن باتوں کا خیال کرنا ہے، جیسے توحید، ایکیشورآواد، بندگی ایک رب کی، اللہ تعبدوا الا ایہ، روزی سچ کی کما کر کے کھانا، جھوٹ سے سخت پرہیز کرنا، یتیموں کا مال کے اوپر نظر نہ ڈالے آدمی، ویبھچار سے، بدکاری سے دور رہے، شرک سے دور رہے، ایشور کا، اللہ کا بھاگیدار کسی کو نہ بنائے. ایسے بہت سے کام ہیں جو سبھی مذہب کے لوگوں کے اندر تھوڑے بہت ہیرا پھیری کے ساتھ ملتے ہیں. نجات چاہیے آدمی کو مرنے کے بعد. میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے ان کے سنتوں سے سنا کہ موکش چاہیے. موکش کیا ہے؟ مرنے کے بعد نجات چاہیے. قرآن نے اس کو نجات کہا اپنی زبان میں. زبانیں 50 ہو سکتی ہے، شبد 50 ہو سکتے ہیں، لیکن تتھیہ ایک ہے. اور آخرت کے دن ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں لجاشیل نہ ہونا پڑے، پچھتانا نہ پڑے. اس لیے پیغمبر سے فرمایا وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھتانے کا ایک دن آئے گا. وہ پچھتائے گا آدمی، لیکن پچھتانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. سورہ انعام میں فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اس قرآن سے سوچنا دے دو، خبردار کر دو لوگوں کو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مالک کے سامنے انسان کھڑا ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ویکتیگت روپ سے، شخصی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے اکیلا مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور لیکھا جوکھا اور حساب سامنے ہے. اس کا سوال جواب جب کیا جائے گا تو مجھے ضابطے کے تحت کسٹم کے اس مرحلے سے پار ہونا ہے. اسی مرحلے سے پار ہونے کو موکش اور نجات کا دار و مدار ہے. تو بھائیوں، میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے سے ودا ہو کے چلا جاؤں گا، اور ہم سب کو دنیا سے بھی ایک دن ودا ہونا ہے. اصل قرار جس کو ان الآخرۃ دار القرار کہا قرآن نے، وہ جو آخرت کا دن ہوگا وہ ٹھہر جائے گا. کہیں اس کی 50,000 سال کی بھی مدت بتائی گئی. گھڑی گھنٹہ جنتریاں جب فنا ہو جائیں گی تو پھر اب سمے جو ہے اس کا سوال کیا رہے گا. اس لیے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ سمے کی رفتار بھی روک لی جائے گی اور ساری انسانیت کو حساب دینے کے لیے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی اور ہماری زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے.